سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جن نے ساری زندگی لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف راغب کرنے اور انتہائی کامیابی سے دین اسلام کو پھیلانے کا بر صغیر میں فریضہ سر انجام دیا، ان کی نسبت سے یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ عالمی اتحاد۔ میں صاحبزادہ صاحب کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی اس مشن کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح کے اوپر پھیلانے، اس کی ترویج کرنے اور اس کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش وہ فرما رہے ہیں۔ میں نے وہ میگزینز بھی دیکھی ہیں، وہ مٹیریل بھی دیکھا ہے جو اس سلسلے میں نشر ہو رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی انسان نے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہو۔ اور یہ معاملات صرف اسی صورت میں آگے چل سکتے ہیں، وقتی وابستگی سے یہ قصہ آگے نہیں چل سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے کوشش نہیں ہوئی تھی، کیونکہ امت کا تصور خود قرآن حکیم میں دیا گیا ہے، امت کا نام اور یہ لفظ بھی قرآن حکیم کا لفظ ہے جو کئی بار استعمال ہوا، اور ابتدائی زمانے میں تو کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس بارے میں بحث ہو کہ آیا مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر رہنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات واقعات ہوئے، کچھ پسماندگی ہوئی کہ تقسیم کر دیا گیا، جان بوجھ کر اسی استعمار میں تقسیم کیا مسلمانوں کو، اور پھر جب اس کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس کے لیے کوششیں کی گئی تو بڑے مؤثر طریقے سے ان کوششوں کو روکا بھی گیا۔ یاد ہے ایک بہت خوبصورت بات، سید علی لاریجانی جو ایران کے سابق وزیر تعلیم ہیں، آج کل وہ ان کا عہدہ اور ہے اور یہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں ان کے بیانات اکثر آتے ہیں، ان سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے یہی کہا کہ معتمر عالم اسلامی، جس کے پہلے سیکرٹری جنرل بھی ایران کے ہی تھے، ڈاکٹر ضیاء الدین طباطبائی، اور اس کے پہلے پریزیڈنٹ جو تھے وہ مفتی اعظم فلسطین تھے، اور اس کے نائب صدر حضرت علامہ اقبال علیہ رحمۃ۔ ان سب لوگوں نے یہی کوشش کی کہ کسی طریقے سے امت کو اکٹھا کیا جائے، لیکن لاریجانی صاحب نے یہ کہا کہ یہ کوشش ان کی کامیاب اس وجہ سے بھی نہیں ہوئی، ایک تو استعمار بہت طاقتور تھا اور سید جمال الدین افغانی کے ساتھی بہت کم تھے، ڈاکٹر عبدو وغیرہ، لیکن کم لوگ تھے۔ لیکن اصل جو انہوں نے کہا میں یہ سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ کوشش حکمرانوں کی سطح سے انہوں نے شروع کی، قیادت کی سطح پر شروع کی، عام آدمیوں کے ذریعے سے اتحاد کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کوشش کو کامیاب ہونا ہے تو پھر وہ عوامی سطح کے اوپر اگر کوشش کی جائے، اس کو ایک ٹارگٹ آڈینس بنایا جائے تو پھر یہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ ساری امت کے جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اس کی تعداد آپ ایک طرف لیں اور دوسری طرف صرف جو امریکہ کے اندر یونیورسٹی ہیں ان کو لیں، تو امریکہ کے اندر یونیورسٹیوں کی تعداد اس سے 60 گنا زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلم دنیا کی تعلیمی پسماندگی کتنی زیادہ ہے اور یہ گیپ کتنا ہے جس کو پر کیا جانا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے اوپر استعمار کا ہی قبضہ ہے، اور یہ جو بڑی بڑی خبر ایجنسیاں ہیں ان کو لے لیں یا ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو لے لیں تو آپ اندازہ کریں کہ صرف الجزیرہ ٹیلی ویژن، جس کے بنیادی طور پر عربی میں پروگرام ہوتے ہیں، اس کو عرب لوگ دیکھتے بھی بڑے شوق سے ہیں اور عام آدمی میں وہ پاپولر بھی بڑا تھا۔
لیکن پہلے تو حکومت قطر کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کو بند کریں. اس بات سے پسو پیش کی تو یہ بات بھی بحث کی گئی. برطانیہ کے اخبارات میں یہ بات چھپی ہے کہ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹر کو بموں سے اڑا دیا جائے، راکٹنگ کی جائے اس کے اوپر. اور عراق کے اندر جو اس کا نمائندہ تھا الجزیرہ ٹی وی کا، جس ہوٹل میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پر جو قابض فوجیں انہوں نے توپ کا گولہ مار کر اس کمرے کو اور ساتھ اس نمائندے کو بھی اڑا دیا. ان مشکل حالات کے باوجود یہ سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا، وہ چل رہا ہے. اور میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، اس کی اپنی سچائی تھی، اس کی ایک ریجنریٹنگ فورس تھی خود. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مخالفین راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہیں، اس کی بات اثر کر جائے گی، اس کا بھی بڑا اثر ہوا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں 18-20 ہزار ویب سائٹس ہیں جو صرف اسلام کے خلاف چل رہی ہیں. اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں جو اسلام کو ڈیفینڈ کر رہی ہے یا اس کا پیغام پہنچا رہی ہے. لیکن اس ساری بات کے باوجود یہ 9/11 کا جو ثانیہ ہے، واقعہ ہے، حادثہ ہے، کس طریقے سے ہوا ابھی تو اس کی پوری تحقیق بھی نہیں ہو پائی. لیکن اس واقعے کے بعد خیال یہ تھا کہ اسلام کے اس مارچ کو روکا جائے، کیونکہ دنیا مانتی ہے اور اس بارے میں کوئی اب شک نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا دین ہے آج دنیا میں. اور 9/11 کے بعد آپ اندازہ کریں کہ جو نفرت پھیلائی گئی، جو ایک پروپیگنڈے کی مہم چلائی گئی اور آج بھی جاری ہے، اس کے باوجود یورپ کے اندر تقریباً 2 لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا اس اسلام کے خلاف مہم کی وجہ سے. اور 70 وہ نام میں نے پڑھ کر عجیب محسوس کیا کہ برطانیہ کی سوسائٹی کے لوگ جو ہیں، 70 وہ نام ہیں جو بڑے بڑے عہدے رکھتے تھے. ایک نائب وزیر خارجہ بھی تھے، ایک یہ جو BBC ٹیلی ویژن ہے اس کے ڈائریکٹر میں سے ایک صاحب تھے، خواتین بھی ہیں بڑی بڑی عہدوں کی. یہ لوگ اس مخالفانہ پروپیگنڈے کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ اتنا جو اس مذہب کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا، دیکھیں تو صحیح کہ مذہب ہے کیا. اس سے ایک کیوریاسٹی پیدا ہوئی، ایک تجسس پیدا ہوا، جس کی وجہ سے یہ جو انگلینڈ میں ان کا ہے بین الاقوامی طور پر ریکگنائز لائبریری ہے جس کے بڑے شعبے ہیں، اس میں ایک اسلام کا شعبہ بھی ہے، اس میں نوادرات بھی رکھے ہوئے ہیں. اس شعبے میں اس 9/11 کے بعد وزٹرز کی تعداد جو ریکارڈ ہوتی ہے، جو آدمی آتا ہے تو وہاں اپنا نام لکھتا ہے، وزٹرز کی تعداد 6 گنا زیادہ ہوئی. یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر اسلام ہے کیا جس کے خلاف اتنی پروپیگنڈا اٹھایا جا رہا ہے. اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ معاملہ آگے چلے گا. میں نے فرانس میں دیکھا، فرانس اس وقت یورپ میں وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ ریشو مسلمانوں کی ہے، اور وہ نارتھ افریقہ کی ان کالونی سے ہیں، مراکش سے ہیں، ٹیونس سے ہیں، الجزائر سے ہیں، جو فارمر کالونیز تھی، یا اس سے نیچے جو افریقہ کے ممالک ہیں جو پہلے فرانس کی کالونیز تھی، ان لوگوں کو تھوڑی سی یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں. وہ نوجوان وہاں گئے. میں ایک میٹنگ میں گیا تو وہاں جو مرکزی جامع مسجد ہے وہاں ہمیں لے جایا گیا جمعہ پڑھنے کے لیے. آپ یقین کریں مسجد کے اندر تو بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے برآمدے، اس کے لان، اس کے آس پاس کی سڑکیں جمعے کی نماز کے لیے بھری ہوئی تھی. اور جس طریقے سے بلند آواز میں اجتماعی طور پر انہوں نے آیت الکرسی کا ورد کیا، ساری مسجد کے اندر باہر کے لوگوں نے، جو فرانسیسی بھی تھے اور یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ وہ بھی تھے. آپ یقین کریں کہ اکثر لوگوں کی آنکھوں